اور میں حقوق العباد دے اندر آگے تعلق دی مضبوطی دسنا چاہنا میرے توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ ذوالجلال نے اپنا قرآن نازل فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اللہ ذوالجلال دی عبادت و بعد تعلق جتنے نال مضبوط کرنا ہے وہ والدین نے وہ کون نے والدین اللہ جنہ دے والدین بیمار نے صحت والی زندگی عطا فرما دے اور جنہ دے والدین دنیا تو جا چکے نے میرے ربا انہاں دیا قبراں نو منور فرما دے جنت دا باغ بنا دے میرے بھائی اے والدین نہ تعلق مضبوط کرنا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی باپ کا طریقہ کار کی ہے لیکن بیٹا ابراہیم یا عبدی اے میرے ابا جان اے میرے ابا جان اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ آئیا آقا علیہ السلام نے پوچھیا حضرت اسماء کہنے لگیا اللہ کے نبی جی کی معاملہ ہے کیویں نال بہیو کرا آپ فرماندے نے اگر جی تیری ماں کافر ہے لیکن تعلق والدین کا جیڑا ہے اس کے اندر حال نہیں ہونا چاہیے ان کی خدمت کر جس قدر ممکن ہے خدمت کر میں قربان جاواں اے تعلقات اگر والدین اج مضبوط ہوندا پھر کوئی بھی اولاداں ماپیاں نوں چڑکدیاں نہ کاری نہ دیندیا اور ہوش داخل نہ کروا کے اندیا پھر اولاداں انہاں دے علاج کرواندیاں میڈیسن کا انتظام کردیاں پھر اوہ اولاداں اپنے لئے عزت سمجھ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سی جڑے اولاداں چاہتیاں نے نوکری نہیں ملتی والدین کی خدمت کر لوے جڑا چاہتا ہے میری امت سے برکت پہ جائے بیماریاں تو محفوظ ہو جاواں والدین کی خدمت کر لوے جڑا آقا فرماتے نے جنت کے اندر دوبا درخت کا مستحق بن جائے والدین کی خدمت کرے جڑا جنت چاہتا ہے والدین کی خدمت کرے جڑا دنیا تے آسانی چاہتا ہے والدین کی خدمت کرے جڑا چاہتا ہے میں مشکل حالات کے اندر جدو کوئی سبب نہ ہوئے میرے تو مشکل دور ہو جائے پھر والے ایجاد کرے جنہوں کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر نقل کی غار اندر پھنس گئے والدین کی خدمت کا وسیلہ پایا اللہ نے جتھے ناممکن و ممکن بنا کے غار کا دروازہ کھول دیتا ہے اے والدین نے آقا فرماندے نے تیرے لیے جنت بھی نے جہنم بھی نے اے والدین نے جنہ کا اللہ ذوالجلال والی کلام نے حکم دیتا ہے خدمت کی جائے انہاں دی تابعداری کی جائے ایتھوں تک فرما دیتا ہے کہ والدین نال گفتگو کرنا آداب سکھا دیتے نے انہاں کو اونچی نہیں بولنا آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے اے اللہ ذوالجلال نے آداب دس دیتے نے اے والدین نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام کو ایک صحابی رسول آئے سونے ہو میں گناہ کر بیٹھا ایدہ معاملہ کیے آسانہ کیے آپ فرماندے نے جا کے اپنی ماں دی خدمت کر لیا اللہ ذوالجلال والی کرام والدین کی خدمت کی وجہ تو نامہ اعمال دے اندر جنہیں گناہ اور یہ رحمت کر معاف کر چھٹر اللہ معاف کر چھٹر کے اللہ سانو صحیح مانے اندر اپنے ماں پہ اندر خدمت گزار کرنا دے آج یہ پنجمی چیز کی ہے اور والدین دے حق دے اندر اللہ ذوالجلال کا قرآن اعلان فرما رہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرماؤنا او انفسکم وَأَهْلِكُمْ آپ بھی جہنم تو بچ جاؤ تے اپنے اہل و اجان بھی بچا لو ہن اولادا تے ماپیاں دا تعلق بھی بڑا گہرا ہونا چاہیے میرے بھائی میرے برادر کیویں دا گہرا ہونا چاہیے اولاد جیسی بھی ہوئے ماپیاں نو بددعا
نہیں دینی چاہیے. بولو ذرا ہمت کرو. اولاد بد دعا نہیں دینی چاہیے. بد دعا کئی والدین بد دعا کوئی چھوٹی جی غلطی ہوئی ہے فوری بد دعا دے چاہیے. آپ علیہ السلام فرماتے نے ماپیاں دی دعا اولاد دے حق اندر تین لوگاں دی دعا جڑی رد نہیں ہوندی ہونا جو والدین نے وہ دعا کرن بد دعا کرن اولاد دے حق اندر اللہ کبھی رد نہیں کر. میرے بھائیوں یہ بڑا حساس مسئلہ ہے اور کس طرح انہاں دی پرورش کرنی ہے میں قربان جاواں. حضرت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے جگہ دے پیر علیہ السلام دی پیاری زوجہ کہ ایک عورت آ گئی ہے کہنے لگی اماں جی رو کافی دن بیت چکے نے کچھ کھان واسطے کوئی نہیں کوئی ہے چیز دے لے آگے پیش کی جائے. حضرت اماں جی کرتا دیکھے آئے ان کھجورا ملیاں نے اے مائنوں میں آگے پیش کر دیتیاں نے انہیں ایک کھجور اٹھائیے اپنی ایک بیٹی نو دے دیتی ہے دوسری اٹھائیے تے دوسری بیٹی نو دے چھٹی ہے تے اینا کھا لیاں نے تے بیٹیاں پھر مطالبہ کر دیا نے امی جی بھوک ہور لگی ہے امی جی بھوک ہور لگی ہے. اے ماں نے آپ کی بھوکی پیاسی ہے اپنی بھوک نو کٹ لے آئے اپنی بھوک نو برداشت کر لے آئے انہیں کھجور اٹھائیے تے دونوں نو تقسیم کر کے دے دیتی ہے. میرے آقا علیہ السلام ترہم دے دے حضرت عائشہ نے معاملہ دسے آئے. میرے آقا فرماندے نے پیاری عائشہ اللہ ذوالجلال نے اس خدمت دی وجہ تو اس احساس دی وجہ تو اس تعلق دی وجہ تو اللہ ذوالجلال نے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال نے جنہوں دو بیٹیاں عطا کی دیا انہاں دی پرورش کرتا ہے نگہبانی کرتا ہے انہاں دا کام دا خیال کرتا ہے کھانا پلاتا ہے اندے لباس دا انتظام کرتا ہے جویں بیٹے نو چاہتا ہے بیٹی نو بھی چاہتا ہے جویں بیٹے نال محبتاں کرتا ہے ایویں بیٹی نال محبتاں کرتا ہے جویں بیٹے دے خوشی تے جناب اے مٹھائی تقسیم کرتا ہے ایویں بیٹی دی پیدائش تے بھی اے مٹھائی تقسیم کرتا ہے جویں بیٹے دی پیدائش تے عقیقہ کرتا ہے ایویں بیٹی دی پیدائش تے بھی عقیقہ کرتا ہے. کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال ولی کرام اس بندے نو انہاں والدین نو دو انعام دیں گے. پہلا انعام کی ملے گا آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال انہاں ماپیاں نو اپنی جنت دا داخلہ نصیب کر چھٹن گے. دوسرا انعام کی ملے گا آپ فرماندے نے جنت بھی ملے گی تے میرے محمد دا اللہ جنت جگوار بھی دے چھٹن گے اللہ جنت جگوار بھی دے چھٹن گے. میرے بھائی میرے برادر اہی تعلق کے نام میرے پیغمبر علیہ السلام دے گول ایک آن والا آ گیا ہے صحابی رسول حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کو آگے کہنے لگے سونیوں میں گواہ بنانا چاہنا میرے آقا فرماتے نے اس چیز کے گواہ بنانا چاہنا کہنے لگے اللہ کے نبی جی میں اپنے بیٹے دینا فلاں پلاٹ الاٹ کرنا چاہنا. کل سنیا جے ماں پیو اللہ ذوالجلال دا واسطہ دے کے کہاں گا میرے آقا علیہ السلام پوچھ دے دے کہاں گواہ بنانا چاہنا فلاں پلاٹ میں نام کرنا چاہنا آقا فرمان دے دے اینا حصہ کیا دوسری اولاد اندر بھی تقسیم کرنا چاہنا کہنے لگا سونیوں نہیں میرے آقا فرماندے نے میں محمد ایسے ظلم تے گواہ نہیں بن سکتا. اور تعلق ایک بیٹے نال جتنا ہے
اونا ساری اولاد نال ہونا چاہیے، تقسیم ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے، میانہ روی ہونی چاہیے۔ ماں پیو اے بھی بڑا حساس مسئلہ جے، اگر ایک ناری ساریاں محبتاں شفتہ ہون گیا، پھر قیامت دے دن تجھی اولاد نے اللہ دے سامنے سوال کر دینا جے، پھر اوتھے کی جواب ہوئے گا، ساری اولاد نو برابر جانا ہے، تعلق سب نال برابر رکھنا ہے۔ آئیے ذرا ان چھٹی چیز کی یہ تعلق دی بات ہو رہی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمسایہ دے متعلق فرمان دے گئے، اینا نال تعلق مضبوط رکھنا ہے۔ حضرت شیخ صاحب موجود نے ایک جیڑے تصدیق فرمان گے، میرے آقا علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے کہ جبریل انی ہمسایہ دے بارے وصیت کر دے رہا ہے، انی وصیت کر دے رہا ہے، مینوں ایویں لگائے کیتے آسمان تو انہاں وراثت دے اندر حصے دار بنن دا حکم بھی جاری نہ ہو جائے۔ اتنی وصیت فرمان دے رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے انسان بہتر ہے جڑا ہمسایہ نال بہتر ہے۔ اللہ ذوالجلال اس عمل دی وجہ تو جنت دے اندر داخلہ نصیب کرن گے۔ ایک صحابی رسول آ گیا، تعلق جدو ہمسائے نال خراب ہو جائے درست کرن دا طریقہ بھی آمینہ دلال نے دس دیتا ہے۔ آقا فرمان دینے ایک صحابی رسول آ گیا، اللہ دے نبی جی فلاں ہمسایہ میں نو بڑا تنگ کرتا ہے، فرمان دینے صبر کر۔ پھر آ گیا آقا صبر کی تلقین کر رہنے، پھر آ گیا فرمان دینے جا اپنے گھر دا سامان گھروں نکال کے بازار اندر رکھ دے۔ انہیں بازار اندر رکھ دیتا ہے، گزرن والے گزر دینے پوچھ دینے کی معاملہ ہے، اے دستا ہے میں اندھی شفاعت لے کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو گیا۔ آقا فرمان دینے سامان کٹ کے باہر رکھ دے، میں سامان کٹے باہر رکھ دیتا ہے، جڑا گزرتا ہے اندھے تے نام کام کرتا ہے، بڑا پلا کہتا ہے، انہوں پتہ لگے ہم سائے نو توڑے آیا، کہہ لگا جو کچھ ہو گیا میں نو معاف کر دے، آج تو بعد میں تینوں تنگ نہیں کراگا۔ اے نبوی طریقہ میرے بھائی میرے برادر اے ہمسائے نے انہاں نال تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اے نہ جدو انسان مشکل وقت آئے اے پھر ہمسائے دستے بازو بنتے نے، اے عزیز و وقار دستے بازو بنتے نے۔ آئیے ذرا ستویں چیز کی ہے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد کیا تو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اپنے علاقے دے اندر جتنے یتیم نے، مسکین نے، فقراء نے، اہل و جناب اے مستحق نے اور غربت دے زمرے اندر آندے نے، جنہ دا کوئی سبب نہیں، کبان دا کوئی ذریعہ نہیں، اونا نال بھی اپنا تعلق مضبوط رکھو۔ جانی دوار نال بھی حوصلے دے کے پریشانی آ جائے تسلی دے کے، غم آ جائے حوصلے دے کے اپنا تعلق ہوتے نال مضبوط رکھیا کرو۔ میرے بھائی میرے برادرم اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے انجنا عید دا موقع ہے، آقا علیہ السلام بازار جا رہے ہیں، عید پڑھنے واسطے جا رہے ہیں، دیکھے ایک یتیم بچہ کھڑا ہے، جناب یہ ناتا توتا بھی کوئی نہیں، آقا پوچھتے نے بیٹا اتھے کھڑا ہے، کہہ لگا سونے ہو جتنا تیار کرنا سی اونا دا سایہ میرے سر تو اٹھ گیا ہے، اونا دا سایہ سر تو اٹھ گیا ہے۔ میرے آقا عیدگاہ نہیں گئے بلکہ بچے نو نال دے ہیں گھر چلے جاندے نے۔ حضرت عائشہ کپڑے لے کے آندیاں
رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے پہنائے نے تے میرے آقا علیہ السلام نال لے کے پھر عید کا گئے اے موقع آ رہا ہے میرے بھائی میں ایک التجا بھی کراں گا صدقۃ الفطر ہوئے زکات ہوئے خیرات ہوئے یا کوئی بھی صدقے دی صورت ہوئے اے عید تو پہلے پہلے دے دیو تاکہ جڑے انتظار اندر بیٹھے نے اونا دے کے پونجی کم آ سکے اونا نال تعامن آ سکے میرے آقا فرماتے نے یا ایھا الناس او علاقے والے ہو بستی والے ہو امت والے ہو جی جی اللہ دے نبی جی آقا فرماتے نے وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ کھانا کھلایا کرو جنہاں نو ضرورت ہے کھانے کی مہیا کریا کرو لباس کی ضرورت مہیا کریا کرو آج فقط ہونا تیرا یہ بدل کے بھی آ سکتا ہے یہ وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے چکے بڑے دن آتے رہتے ہیں تلاش کریا کرو اس عادت سمجھیا کرو اللہ سن جلال ساڑھے ماں دے کرو ساری پونچی دے کرو اپنے دین واسطے وقف کر لے آئے یہ خرچ کرن دی توفیق دے رہے میرے بھائی میرے برادر اے جذبہ پیدا کر کے جانا ہے اے تعلق انہاں مضبوط کرنا ہے تاکہ عید کا دن ہوئے احساس کمتری کا شفاق نہ ہو کوئی زیادہ نہ آن کہ آج سارے بھی زندہ ہوندے دے اے میرے حالات نہ بندے احسان و جذبہ اپنے اندر پیدا کر کے لے جانا چاہیے آئیے ذرا دو چیزاں تے پھر کل مکائیے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی رسول آ گئے نے سونے میں مہمان بننا چاہنا آقا علیہ السلام حضرت انس کو بھیجے آئے میری ازواج جو پوچھ کے آؤ کوئی چیز میسر ہے تے لے آگے پیش کی دی جائے حضرت انس کہنے کوئی چیز میسر نہیں حضرت ابو طلحہ بیٹھے نے اللہ دے نبی جی میں اس مہمان کی مہمان نوازی کرنا چاہنا کر لے جاندے نے بی بی رو پوچھے ہے کوئی چیز کھان واسطے کوئی نہیں بس بچیاں واسطے میسر ہے بچیاں نو روندیاں نو سلا دیتا گیا بچیاں نو روندیاں سلا دیتا گیا ہے اس بیوی نے اس خاتون نے کھانا بنایا کمرے اندر پیش کیتا ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نال بیٹھ جاندے نے اندھیرا کر لیا ان محسوس کر لینے جی میں کھا لیا میرے بھائی اے طلب اے تمنا اے آرزو اے جستجو اے اصل کے تعلق اپنے آپ تے دوسرے نو ترجیح دینا اے اخلاص ہوئے گا تعلق پھر انسان دے اندر جذبہ اظہار پیدا ہوئے گا قربانی کا جذبہ پیدا ہوئے گا صبح ہوئی ہے آمینہ دلال علیہ السلام کل آجن دے دے میرے آقا فرماتے نے حضرت ابو طلحہ راتی کی معاملہ ہویا اللہ سو جلالو تیرا تعلق مہمان دی مہمان نوازی اینی پسند آئی ہے اللہ سو جلال نے آسمان تو جبریل دے ذریعے تیرا عمل تیرا تعلق قرآن بنا کے میرے محمد تے نازل فرما چلے اے تعلق میرے بھائی آخری کل غزوہ ہوتے میرے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ جنگ لڑنے تین صحابہ کرام پیاسے نے موت دی کشمکش دل کرنے پانی لے آتا گیا پیش کیتا گیا کہنے لگے میں تو ضرورت زیادہ میرے فلاں پائی ہوئے اے جذبہ اوٹو پیدا ہوتا ہے جدو اخلاص ہوئے پھر انسان اندر
جذبہ احسان پیدا ہوتا ہے، پھر تعلق مضبوط ہوتا ہے، پھر انسان اپنی ذات کے دوسرے نو ترجیح دیتا ہے۔ ایک دوسرا کہنے لگا میرے نال زیادہ ضرورت فلاں میرے پائی نو ہے۔ تیسرا کہنے لگا پہلے نو میرے نال زیادہ ضرورت ہے میرے بھائی۔ اسی کبھی انج اپنے آپ کے دوسرے نو ترجیح دیتی ہے، اسی کبھی سوچے آئے، اسی کبھی ایک فکر کیتی ہے میں ایتھے ٹھہر کے جتنے بھی مستحقین ہوندے نے، ضرورت مند ہوندے نے، سوال کرتے نے کسی نے کیا ہوئے میرا مہینے دا سال دا جتنا سامان پورا ہو چکے ہے، میں نو ضرورت نہیں میرے فلاں پائی نال تعامل کیتا جائے۔ کسی ادارے والے نے کسی بھی انسان نے ایک گل کہی ہوئے، ایک فقدان ہو چکے ہے، اپنی اپنی پئی ہے، میرے بھائی میرے برادر اس موقع دے اس سبق ملتا ہے اللہ دے پیغمبر دے صحابہ اپنے اوپر ترجیح دیتی ہے تے نال ہی انہاں دی روح پرواز کر جاندی ہے، اے جنت دے مہمان بن جاندے نے۔ اے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، سونےو اسا مسلمانوں آپس اندر پائی پائی بنا دیتا ہے، اسا انہاں دے تعلقات کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اگر خونی رشتہ ہوئے یا اسلامی رشتہ ہوئے بہت گہرا ہے۔ اے وجہ صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینے گئے اور جگہ بھی دے رہے جنہاں دو بیویاں ایک نو طلاق دے کے انہیں نکاح واسطے پیش کر رہے، زمین دے رہے، باغ دے رہے، مالی امداد کر رہے، ہر اعتبار نال امداد فرما رہے، تعاون کر رہے۔ یہ جذبہ کیوں آئے گا جدو اخلاص ہوئے گا، اخلاص ہوئے گا پھر اللہ ذوالجلال دی ذات نال، پیغمبر دی ذات نال، قرآن مجید نال اور امان نال، والدین نال، اولاد نال، ہمسایہ نال اور جتنے یتیم نے، حقدار نے اور دوست و احباب نال تعلق مضبوط بھی ہوئے گا اور دائمی بھی ہوئے گا، ہمیشہ بھی ہوئے گا، بقا بھی رہے گی خلوص کے نال۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام اس تعلق کی وجہ تو رحمت اللہ نزول بھی فرمان گے۔ آخری بات بڑی سبق ہمیں سے ملتان کا واقعہ شاید پہلے بھی میں بیان کیتا ہوئے، ایک باپ آگئی ہے اپنے قاری صاحب دے گول، حضرت صاحب دے گول کہنے لگے سب کچھ موجود ہے لیکن سکون میسر نہیں۔ قاری صاحب نے پوچھی ہے لیکن کوئی معاملہ حل کی طرف نہیں گیا، چند دن گزرے بیٹا آ گیا، حضرت صاحب جی سکون نہیں، سب کچھ موجود ہے، دنیا دیا نعمتاں موجود نے۔ حضرت صاحب پوچھتے آخری سوال پوچھیا کیا کسی نہ ناراض نے نہیں؟ کہنے لگے ہاں ناراض آ، کدے ناراض ہے، کدے 4-5 سال ہو چکے ہیں، میں اپنے سکے باپ نہ ناراض آنا، وہ باپ نے میرے نال کلام کی دی ہے نا، میں باپ نے کلام کی دی۔ جب ایسا معاملہ ہوئے پھر سکون ختم ہو جاتا ہے، تعلقات کی خرابی پیدا ہوتی ہے، پھر سکون ختم ہو جاتا ہے، امن چلا جاتا ہے، انسان کو ٹینشن پریشانی آ جاتی ہے، ذہنی دباؤ آ جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو اپنے تعلقات کو بہتر بنا دی، اخلاص کو جڑ بنا کے بنیاد بنا کے اللہ استغفار کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سارے دلانوں آپس کے اندر ایک دوسرے کے بارے محبت پیدا فرمائے، اور جتنی دل دیا بیماریاں اللہ سانو محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔